تو اس روایت سے کیا کیا معلوم ہوئی باتیں بھائی؟ 4240 اور 4241. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی سیدہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہوئی. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی بھر پھر بات نہیں کی. تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا. جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا ہے. تو بھائی یہ تو بخاری کی باتیں ہیں. اس کو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب یہ ربز ہے یا یہ تفریقہ بازی ہے تو ٹھیک ہے، نکال دو ان باتوں کو بخاری سے. اور پھر یہ اپنی طرف سے موضوع اور کمزور روایتیں ممبروں کے اوپر جو تم پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو حضرت ابوبکر اور ان کے درمیان کوئی ناراضگی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جنازہ تک پڑھا اور آپس میں بڑے تعلقات بہتر تھے. تو بخاری کی یہ روایت 4240 اور 41 کیا کہہ رہی ہے؟ جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی. اب ہم اس بات کو حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے. یاد رکھ لیں، میں کسی جماعت کو، کسی فرقے کو فالو نہیں کرتا. میں صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہوں، اور اس حدیث کو فالو کرتا ہوں جو کہ سند صحیح کے ساتھ موجود ہو. امام بیہقی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آنے کی اجازت طلب کی. دیکھیے ایک خلیفہ وقت ہے، اب اس کے دل کے اندر کتنا ادب ہے اہل بیت اطہار کا، کتنی ان کی عزت ہے اہل بیت اطہار کی ان کے دل کے اندر، کہ وہ جب آئے تو پہلے اجازت طلب کی، اجازت مانگی ہے. یہ وہ ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا ہے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے فاطمہ، یہ حضرت ابوبکر آئے ہیں اور آپ سے ملنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. تو حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، کیا آپ کو پسند ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں؟ کیا آپ کو پسند ہے کہ میں ان سے بات کروں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا، جی ہاں، آپ ان سے بات کریں. تب حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اجازت دے دی. پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے اور ان کو راضی کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کی قسم، اب دیکھیے خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے یہ بات شروع کی. فرمایا، میں نے اپنا گھر، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اے اہل بیت اطہار آپ کی رضا کے لیے وقف کر دیے ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو راضی ہونے کے لیے کہا، حتیٰ کہ بی بی صاحبہ راضی ہو گئیں. یہ حدیث سنن بیہقی میں موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301. امام بیہقی نے کہا اس حدیث کی سند صحیح ہے. حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو لکھنے کے بعد کہا ہے کہ اس کی سند جید سند ہے. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 275. اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے. اور یاد رکھ لیں، امام عبد الرزاق وہ ہستی ہیں جو امام بخاری کے بھی استاذ ہیں. چنانچہ امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت اسماء بنت امیس سے روایت کرتے ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ وصیت کی تھی کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کو صرف میں غسل دوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غسل دیں. چنانچہ حضرت اسماء بیان کرتی
کرتی ہیں کہ پھر میں نے اور حضرت علی نے مل کر ان کو غسل دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس کون ہیں؟ تو یاد رکھ لیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اسی طرح مشہور شیعہ عالم ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس مرض میں بیمار ہوئیں جس مرض میں وہ دنیا سے رحلت کر گئی تھیں، تو انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، اے اسماء، میں ضعیف اور کمزور ہو گئی ہوں اور میرے بدن سے گوشت گھل رہا ہے، کیا تم ایسا کر سکتی ہو کہ میرا بدن لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رہے؟ حضرت اسماء نے کہا، جب میں حبشہ کے ملک میں تھی تو میں نے ان لوگوں کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کے لیے وہ کام کروں؟ تو حضرت اسماء نے بتایا کہ تخت پر سر نیچے رکھتے ہیں اور کھجور کی شاخیں پیروں کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کپڑے رکھتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات نے کہا، تم میری نعش کے ساتھ اس طرح کرنا تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے میرا بدن پوشیدہ رہے اور اللہ تمہارے بدن کو دوزخ کی آگ سے پوشیدہ رکھے گا۔ شیعہ کی مشہور کتاب جلاء العیون جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 243۔ تو ان روایات سے معلوم ہو گیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی رنجش نہیں تھی، کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ اگر تھوڑی ناراضگی یا کچھ رنجش تھی بتقاضۂ بشریت تو آپ نے بعد میں یعنی وفات سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں آ کر آپ کو راضی کر لیا تھا۔ اور اسی طرح بی بی صاحبہ کے جنازہ کے متعلق 3 روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات کا جنازہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پڑھایا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات کا جنازہ حضرت عباس نے پڑھایا۔